بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک ورڈ کے معزز خواتین و حضرات، تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا یہ فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستوں، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بچہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور زبردستی لوگوں سے پوجا کروایا کرتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اس بدبخت فرعون کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت فرعون کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی اور فرعون کی کتنی اولاد ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیوں عطا فرمائی۔ وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کافر کی بیوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل کیا۔ پیارے دوستوں، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا، اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا شروع کر دی اور اس بدبخت فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ فرعون نے مصر کے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا کہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن سے ہی ظلم و ستم اور بربریت پر مشہور تھا، لیکن فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اور دھمکی دی اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا، اور فرعون نے اپنی بچات کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زبردستی شادی تو کر لی۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون بدبخت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون بدبخت سے محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری ظاہر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تمام مصر کے طبیبوں نے ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے فرعون کو منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کی نسل میں تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاک دامن اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والی نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا تھا۔ پیارے
پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں وہ لڑکی فرعون نے کسی سے لے کر اپنے پاس پالی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا تھا۔ اس وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلو دنیا کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شامل کیا۔ وہ کون سے ایسا کام تھا اور کون سی ایسی نیکی تھی جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرعون کی بیوی کو جنت عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں فرعون کو یہ خیال آئے کہ اس نے اپنے محل کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ خوف و وحشت کی وجہ سے اس کا پورا جسم کپانے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر اپنے خواب کی تعبیر کا حوالہ پوچھا۔ نجومیوں نے جواب دیے جلدی ہی بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت تم سے چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ نابود ہو جائے گا۔ فرعون نے جب نجومیوں سے خواب کی تعبیر سنی تو فرعون نے مصر میں یہ اعلان کر دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ماں کی گود میں ہی قتل کر دو اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ پیارے دوستوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ سمندر کی ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق سمندر سے نہر کی طرف سے بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق فرعون کافر کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ جب فرعون کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اس صندوق کو محل میں لا کر میرے سامنے کھول دیا جائے۔ دیکھے تو صحیح اس صندوق میں کیا ہے۔ فرعون نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اس صندوق کو کھولا جائے۔ اس کو کھولنے کے بعد صندوق میں دیکھا تو اس کے اندر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت ننھا سا بچہ تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خوبصورت بچے کو دیکھا وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ ہی رکھا تھا، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو مور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو درختوں اور پانی کے درمیان ہی ملا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہی رکھا گیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صندوق کھولنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نور دیکھا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا تم رکھ لو، مجھے اس کو اپنا بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں۔ پیارے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسیہ کی طرح وہ بدبخت فرعون بھی یہ اقرار کرتا یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فرعون کو ضرور ہدایت فرماتے اور فرعون کو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان سے نوازتے، لیکن وہ بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلے ہی دن سے فرعون کے خلاف ہی تھی، کیونکہ وہ فرعون مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت دینے لگے اور محل میں جب جادوگروں سے مقابلہ کرنے لگے، یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اس بات کو فرعون سے کئی عرصے تک چھپائی رکھا، لیکن جب فرعون بدبخت نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا اور لوگوں سے زبردستی خود کو سجدہ کروانے لگا، پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے یہ عمل سے بہت نفرت کرنے لگی اور فرعون سے مخالفت شروع کر دی۔ جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی کہ میری بیوی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے، تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور روزانہ حضرت
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا، لیکن فرعون کی طرح طرح کی سزائیں اور ظلم و ستم کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور فرعون کو سجدہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سجدہ کرے اور مجھے خدا مانے، اور فرعون کی تمام کوششوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناکام بنا دیا تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا نام پکارتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیف دیتا۔ ایک مرتبہ فرعون کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص جس سے آسمانی کتاب میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شخص کو فرعون نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر کا پیمانہ جلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی، اور یہ بات فرعون کو اچھی نہیں لگی۔ فرعون کے دل میں غضب کی آگ جلنے لگی، اور پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے رحمی سے ظلم دینا شروع کر دیا۔ اس کافر بے رحم بچہ فرعون نے اس پاک و نیک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے بڑے عذاب پہنچائے اور ان کو بہت زیادہ مارا، اور پیارے دوستو، فرعون اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں لوہے کی کیلوں میں ٹھوک دی اور چاروں کونوں میں اس طرح پھنسا دیے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان کو گرم ہوتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ اس طرح کے ظلم کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم کیے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال تک اتروا دی، اور پھر اس کے بعد ان پر بھاری چٹان گرا دیے، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوں گے، اور وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔